نماز کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے اور نماز سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو سارے مسائل کا حل ہے، نماز پڑھو ساری معیشت تمہاری درست کر دی جائے گی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ڈٹے رہو تو فرمایا کہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اور فرمایا میں تم سے رزق نہیں مانگتا ہوں، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور انجام جو ہے نا وہ کامیابی ہو متقیوں کے لیے۔ جب نماز جب پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اصول ضابطے کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ ہے، اس لیے کہ قرآن ہی کے اندر اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، مصلین کے لیے ہلاکت ہے۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ یار ایک طرف کو نماز پڑھو، پھر کہا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نماز؟ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کا جو خشوع خضوع نہیں ہوتا، نماز کے اندر آداب نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے لیکن اتنا ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے، اور جب تک اتنا بڑا عمل ٹھیک نہیں ہوگا نا تو پھر تو قبولیت بھی نہیں ہوگی، یا صلاۃ بھی مرتب نہیں ہوگی، یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے جمعوں سے جو کہ نماز کے شروع تکبیر تحریمہ کیسی ہونی چاہیے اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوسرے کے اندر کہ ثنا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب یہ ہے کہ ثنا پڑھنا مستحب ہے آداب نماز میں سے، اور منفرد ہو، مقتدی ہو، امام ہو، جو بھی ہو، اس کو ثنا پڑھنا ہے۔ جب یہ نماز شروع کرتے ہیں نا تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس پر تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ یہ پڑھنا ہے، اور جب تک یہ نہیں پڑھتے تو خشوع خضوع والی نماز کیسے، آداب والی کیسے کرائے گی؟ اب جہاں جہاں آنا جانا ملک کے اندر طول و عرض میں ادھر ادھر آنا ہوتا ہے، سب انسان آپ بھی جانتے ہیں، جب اللہ اکبر کے بعد فوراً جب الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتا ہوا ہے، امام ہو کوئی بھی یا خود ہم کر رہے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے آداب کو پورا نہیں کیا، اس مستحب پر عمل نہیں کیا۔ اب یہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، آپ نے خود عمل کیا اور فرمایا کہ یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار ہے، بڑی بڑی۔ اب ہم اس کو پڑھنے کے بعد، ثنا کے پڑھنے کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا پڑھنا، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ جس نے فاتحہ پڑھنی ہے نا وہ منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور امام ہے اس کو پڑھنا ہے، تو وہ یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ سب کچھ آہستہ آواز سے ہوتا ہے۔ تو اگر انسان جو ہے نا ثنا پڑھے تو کیا خیال ہے ثنا پڑھنے کے اندر کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اتنی دیر خاموش ہونا۔ اتنی دیر خاموش کیوں ہے؟ اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آئیے سکتہ آپ فرماتے تھے، آپ کے عمل سے بتائیں۔ صحابہ نے فرمایا آپ یہ سکتہ فرما دیں، اس کے اندر آپ یہ ثنا پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین پھر شروع فرمایا۔ تو اب اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد اگلا مرحلہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے۔ سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ کے اندر روایات آتی ہے اور ان میں سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے جس کو بہت زیادہ انسان کوٹ کر کے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ غلط فہمیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، وہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ ہے۔
کہ جب فاتحہ کتاب نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ایک حدیث یہ ہے. اب جب یہ ہے تو اس کے اوپر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھیں، فاتحہ نہیں پڑھی نماز نہیں ہوئی، اور سب کو عام کا سب کو کہا جا رہا ہے جب فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی. جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ ذخیرہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، کچھ عمل ان کا بھی ہے یا نہیں ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ جب صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے نا، آپ نے کہا بھائی کون ہے، میں یوناس علیہ القرآن، کہ جو میرے ساتھ قرآن میں کون جھگڑا کر رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے. صحابہ ایک نے کہا میں نے جو نہ پڑھا، آپ نے کہا بس نہیں پڑھنی ہے، یعنی امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے، ارادن پڑھنی ہے، امام کے پیچھے نہیں. اب دوسری بات یہاں یہ بات غور کریں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے تو امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے، امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے. اس لیے وہاں اوروں نے پھر جو ہے نا قراءت پیچھے نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کا معاملہ اور منفرد کا معاملہ اور مقتدیوں کا اور ہے، یعنی جو اکیلا نماز پڑھتا کوئی اور امام، یہ ان کے لیے حکم ہوا کہ بھائی کہ پڑھنی ہے. لیکن جب مقتدی ہے نا تو اس کے لیے تو یہ حدیث آ گئی من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اور جس کا امام ہے تو امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے، مقتدیوں کو خاموش رہنا ہے. اگلی بات قرآن کے اندر آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے نا تو اس کو تم خاموش رہو، سنو، فاستمعوا سنو، وانصتوا خاموش رہو. حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ فاستمعوا جب پڑھا جا رہا ہے تو سن سکتے ہیں نا، اور جب انصتوا خاموش رہو، اگر خاموش ہے امام نہیں پڑھ رہا، پڑھ رہے ہو لیکن اونچی آواز سے نہیں، مثلا زور کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس کے اندر پیچھے مقتدی کو خاموش کرنا اس لیے کہ امام پڑھ. اور یاد رکھیں یہ جو ان احادیث یا ان کے مصداق وہ ائمہ، کون سے ائمہ؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. اب انہوں نے جس کو سمجھا ہے نا، اگر ان پر اعتماد کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ ائمہ محدثین نے کیا ہے. کس نے کیا؟ امام بخاری نے ان پر اعتماد کیا، امام مسلم نے اعتماد کیا، امام ترمذی نے کیا، امام ابو داؤد نے کیا، نسائی نے کیا، ابن ماجہ نے کیا. سارے محدثین نے ان پر اتفاق کیا ہے کہ یہ بڑے ائمہ تھے جنہوں نے ایک بات کی تشریح کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کو آگے امت تک پہنچایا. ان کو کہتے ہیں فقہائے کرام. ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام. یہ فقیہ تھے جنہوں نے بات کو لیا اور آگے اس کو سمجھایا، اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. اس لیے محدثین کہا کرتے تھے، جو محدث جو صرف حدیث بیان کرتا ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. ہمارے فرماتے ہیں کہ بھئی کہ وہ فقہا ہو گئے، فقہا کی جماعت، تم طبیب ہو، طبیب، تم بات کو مسئلے کو نکال کر پیش کرتے ہو، ہم تو شکاری ہیں. مطلب یہ کہ حدیث کو لیا اور رکھ دیا، حدیث کو لیا اور رکھ دیا، جمع کر دیا، اصل کام تو تمہارا ہے جو تم نے کیا. اب یہ جو جتنے فقہائے کرام تھے نا، جن کا ہم نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، حنبلی، شافعی، جتنے بھی ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ تھے، اللہ کے مقربین تھے، بلند بالا مقام تھا ان کا. حضرات محدثین سارے مانتے ہیں. اگر آج کا ہم نہ مانیں تو ہمارے نہ ماننے سے کیا ہو؟ ہم تو اپنی آخرت یا تو بنا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں، ہمارے پاس وہ کوئی آپشن نہیں. احترام لے کر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر احترام. امام حنیفہ نے ایسے کیا تھا بھائی کہاں ہم 14ویں صدی کے لوگ کہتے ہیں امام صاحب پر احترام. حد ہو گئی ہے. ان سب سوچے تو صحیح. اب جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں نا، وہ ان چاروں کے اندر ہے. یعنی کوئی اب سعودیہ کے اندر ہے تو حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل کے فالو کرتے ہیں، ان کے مسلک کو لیتے ہیں. کہیں ہے تو شافعی المسلک ہے، اور کئی دنیا بہت زیادہ دنیا کے اندر وہ جو نا حنفی ہیں. اب یہ کو لے کر کرتے ہیں تو ان اپنی طرف سے دین کو گھڑا تو نہیں ہے. تو سب کے سب وہ ہے کہ جو احادیث سے
کی کتاب جس میں ساری کے ساری یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنا مسئلہ سب کو حدیث سے لے کر پیش کیا، اس پر یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث سب، یعنی یہ کوئی لوگ حدیث سے قرآن سے باہر مسئلے کو کرنے والے نہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا جب لیتے ہیں ان کو تو پھر جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہمیں کس طریقوں میں لینا ہے، کس لیے لینا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے بھائی، ہماری نمازیں درست ہو جائے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے محدثین اور فقہاء ہوں اور ہم کھڑے ہوں بیچ میں، میں اس کو نہیں مانتا ہوں تو میری کیا حیثیت ہوگی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے اس بات کو؟ ہم سے سوچے تو صحیح نا، ہم کو اعتراض کرنا آتا ہے 24 صدی پہ اور کچھ نہیں آتا ہمیں، اس لیے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ نمازوں کو ہم نے بے اثر بنا دیا انہی باتوں سے۔ اب دیکھیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے امام رکوع کے اندر ہے، جب امام رکوع کے اندر ہے اور آ کر اس نے رکوع میں امام اب پیچھے مقتدی آتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ مقتدی جب پیچھے آئے گا شامل ہوگا، وہ کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، پھر اللہ اکبر نیچے۔ اب اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو کیا اس کی نماز ہوئی ہے؟ بس سارے ائمہ کہتے اس کی نماز ہو گئی، سارے کہتے اس کی نماز ہو گئی۔ اگر نماز کے اندر فاتحہ پڑھنی تھی مقتدی کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے، اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک اپنی دلیل پیش کی ہے، ان کی طرف واقعہ منسوب ہے کہ مرتبہ بات ہوئی تو کچھ لوگ جو کہتے تھے کہ فاتحہ پڑھنی ہے، امام صاحب فرما رہے تو نہیں پڑھنی ہے بھائی، انہوں نے کہا اچھا، تو پھر کچھ لوگ آئے تھے بات کرنے کے لیے نا امام صاحب سے، تو امام صاحب نے بڑی عقلی طور پر ان سے پوچھا مجھے بتاؤ آپ سارے لوگ مجھ سے بات کرو گے یا ایک کرے گا؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک کرے گا، ایک ہمارا نمائندہ کرے گا، سارے بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ جب تم ایک کرو گے تو بعد میں تمہیں بولنا پڑے گا یا کہ نہیں اس کی بات تم تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا تسلیم کریں گے۔ اس نے کہا اگر تم تسلیم کرو گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کے بعد بولو یا درمیان میں بولو یا بعد نہیں تو کہا کیا اگر تم بولو تو اس کے کیا سمجھو گے؟ بیادبی ہے بھائی، ایک کو مقرر کر دیا وہی بولے گا اور وہ ہمارا نمائندہ، بس بات ختم۔ امام صاحب نے فرمایا الحمدللہ میری دلیل مکمل ہو، میری دلیل میں تمہیں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، نماز مقتدی کو نہیں پڑھنی، مقتدی کو نہیں پڑھنی۔ انہوں نے کہا یہ کیسا؟ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ تو ان کے جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا بھائی تسلیم تو تم نے خود کر دیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا میرے ایک ادنا سے انسان کے سامنے جب تم گفتگو کے آداب یہ سمجھتے ہو کہ جہاں پر جو ہے نا ایک انسان سے بات کر رہا تو باقی نہیں بولتے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جب امام کو مقرر کر دیا تو پیچھے سے سارے بول رہے ہو یہ کون سا آداب ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، اب دلیل نقلی اعتبار سے انسان دیکھے نہیں۔ اب سنیں جہاں پر یہ حدیث آئی ہے نا کہ بھائی کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، کہ میں پھر اس کو دوہرا رہا ہوں، جس کا امام ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات اس کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو یہ آیا نا کہ بھائی کہ جہاں پر یہ آیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے باقی روایات میں کہ کیا فاتحہ کہا کہ فاتحہ پڑھنی، پھر ائمہ حضرات ہیں حنابلہ دوسرے حضرات جو کہتے ہیں بٹ وہ کہتے ہیں یہ کبھی کوئی نہیں کہتا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو ساتھ ساتھ پیچھے پڑھ رہا ہو، امام پڑھ رہا ہو پیچھے ساتھ ساتھ، کوئی اس کا قائل نہیں۔ وہ حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے، وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے کہ یار کرنا کیا ہے، تو اس نے فرمایا تو وہاں وہ بھی اجازت دیتے کہ اگر کوئی پڑھتے ہیں نا تو آمین کے بعد وہ سجدہ دیتے تھے، تھوڑا سا ٹھہرتے تو جس نے پڑھنی اس کے اندر پڑھ لیتے تھے۔ یہ حنابلہ کا مسلک ہے اور مالکیت اور شافعی دوسروں حضرات ہمارا مسلک نہیں ہے، احناف فرماتے نہیں پڑھے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الناس کلهم فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، سارے کے سارے لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے اولاد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ وہ اعتراف کرتے تھے ایک دوسرے کا، اعتراف تھا، احترام تھا، محبت ہی تھی، یہ بات نہیں تھی۔ اللہ نے حدیث بلند دوبارہ مقام دیا۔ تو اس لیے میرے پیارو نماز کے اندر ہم جب پڑھیں نا تو فاتحہ تو میں نے بتایا امام کے لیے الگ حدیث ہے اور مقتدی کے لیے الگ حدیث، منفرد کے لیے امام کے ساتھ الگ حدیث ہے۔ لہذا جب امام کے پیچھے ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ آمین
اب वलद्दालीन कहा ना, फिर उसके बाद आमीन कहना है। इसलिए फरमाया कि जब इज़ा अम्मर इमाम फअमिनु, इज़ा क़ाल इमाम आमीन वला फ़क़ूलू वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन, इमाम ने कहा वलद्दालीन तुम कहो आमीन, तो उस वक्त आमीन कहना है। और रिवायात में आता है कि सिर्रन कहना है, जहरन नहीं कहना। रिवायात में आता है सिर्रन कहना है, जहरन नहीं कहना। जहाँ इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये आता है कि जहरन कही, वो तालीम के लिए कही, क्या तालीम के लिए कही, बताने के लिए कही कि यहाँ पर ये कहा जाता है। और उसके बाद फिर वलद्दालीन आमीन, उसके बाद क्या कहा जाता है, उसके बाद फिर जो है ना आगे पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद जो है ना जो क़िराअत साथ की जाती है। तो मेरे प्यारों याद रखें, मैं आपको खुलासे के तौर पर बताता हूँ, इन चीज़ों को इख्तिलाफात का जरिया बनाकर अपनी नमाजों को ख़राब न करें, अपनी नमाजों को ख़राब न करें। अगर आप आलिम नहीं है ना, तो पेड़ से जाकर और जो मदरसों के अंदर 10 साल लगाएं, उसके बाद आप नतीजा निकालेंगे कि क्या होता है। ये हज़रात मुहद्दिसीन समझते हैं, उलमा समझते हैं, मुदर्रिसीन समझते हैं। और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त में बुखारी शरीफ में भी पढ़ा रहा हूँ, मुस्लिम भी पढ़े, तिरमिज़ी भी पढ़ा रहा हूँ, हदीसें पढ़ा रहा हूँ। वैसे अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूँ कि वैसी हवा के अंदर बातें, अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें करके करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो वैसी नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनी नमाजों को बर्बाद न करें। नमाजें मैं किसी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इधर पढ़ूँ, आप मैं पढ़ रहा हूँ ऊँचे ऊँचे आवाज़ से, या कोई साथी ऊँची ऊँची आवाज़ से पढ़ रहा हूँ। भाई ऊँची आवाज़ से तो पढ़ना नहीं है, दूसरे की नमाज को ख़राब कर रहे हैं, पढ़ना नहीं है, दूसरे की नमाज ख़राब कर रहे हैं। पीछे पढ़, ऊँची इतनी ऊँची आवाज़ है ही नहीं है जिससे दूसरे की नमाज को। याद रखें, ये भी बड़ा जो गुनाह है कि इंसान दूसरे को मुतासर करे। जब नमाज पढ़ रहा हो कोई ना, वहाँ पर कुरान ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ा जाता। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो कुरान ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ा जाता, उसको आवाज़ पढ़ो। इसलिए कि ये बंदे और अल्लाह के दरमियान कनेक्शन है, इस कनेक्शन को जुड़ा रहने दें। आई बात समझते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, नमाज हमने क्या, सब ने क्या, आपने क्या, सब ने एक अल्लाह के लिए पढ़नी है। कनेक्शन जोड़ने इसके अंदर। अब अगली बात इंशाल्लाह फिर बताऊंगा कि कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें क्या करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक